ہم پڑھ رہے تھے تو تحقیق کا جو عمل ہے اس کا سب سے ریسرچ ڈیزائن سب سے آخری جو سٹیپ ہے رپورٹ رائٹنگ، کیونکہ اس کے بغیر جب تک کوئی رپورٹ ہم نہیں دیں گے تو تب تک جو ہمارا تحقیق کا عمل ہے وہ نامکمل رہتا ہے۔ تو رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ سب سے اہم ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی ریسرچر کا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو رائٹ ریسرچ رپورٹ اس کے متعلق ہے۔ تو یہ اس پروسیس کا جو آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو تھے وہ بھی اپلائی کر لیے، اینالائز کر لیا ڈیٹے کو۔ تو ریسرچر کے پاس اس کے بعد جو آخری ٹاسک ہوتا ہے جو کہ خلاصہ بھی ہم نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیل میں ایک رپورٹ اپنے لکھنی ہوتی ہے۔ تو رپورٹ رائٹنگ ہمارا آخری سب سے آخر والا جو سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے سب سے انتہائی احتیاط کی جو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی کمی بیشی ہوئی، تو جو ہمارا پورا کنکلوژن ہے، جو رپورٹ ہم نے رزلٹ نکالے ہیں بے شک ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر ہمیں انہیں پریزنٹ کرنے کا طریقہ نہ پتہ ہوا تو جو ہمارے رزلٹ ہیں وہ مس لیڈ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کنکلوژن جو ہے وہ ہمارا مس لیڈ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پرپس تھا ریسرچ کا وہ جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتا جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آخری مرحلہ ہے اس کے لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو جب ہمارے پاس رزلٹ آ جاتا ہے، انالائز کیا ہوا ڈیٹا ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو تھرو انٹرپریٹیشن ریسرچر کین ایکسپوز ریلیشن اینڈ پروسیس دیٹ انڈرلائی ہز فائنڈنگ۔ تو جو اس کی فائنڈنگ ہے پورا اس پروسیس کو، اور جو اس کی فائنڈنگ ہے ان تمام جو چیزوں کو وہ کرتا ہے، اپنی رپورٹ کا حصہ بناتا ہے۔ ان کیس آف دو طرح کی ریسرچ ہو سکتی ہیں کہ رپورٹ رائٹنگ کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اسٹڈی اگر ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس کا جو ہائپوتھیسس آیا ہے، جو رزلٹ آیا، تو اس سے وہ دیکھے گا جی اگر تو اس کا ہائپوتھیسس جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے اور ویلڈ ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی جنرلائزیشن کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ شروع میں جب ریسرچر نے آغاز کیا تھا اور اس وقت کوئی باقاعدہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا گیا تھا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جو بھی اس کا رزلٹ ہوتا ہے یا فائنڈنگ ہوتی ہے اس کو تھیوریز بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے، جی یہ اس ریسرچ کا یہ فائدہ ہے، یہ میں نے کام کیا، تو اب یہ میری فائنڈنگ ہے، اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام جو پروسیس ہے اس کو پورا ایکسپلین کرتا ہے، رزلٹ کو دوسرے رزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے۔ تو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ریفر کرتی ہے ٹاسک ٹو ڈرائنگ انفرنسز فرام دا کلیکٹڈ فیکٹ آفٹر این انالیٹیکل اینڈ ایکسپیریمنٹل اسٹڈی، کہ چاہے انالیٹیکل اسٹڈی ہے یا ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ہے، تو جو حقیقتیں نکل آئی ہیں، جو رزلٹ کلیکٹ فیکٹ یعنی کہ جو بھی ہمارے رزلٹ ہیں، تو جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے اس کا جو خلاصہ جو ہے اس کو خلاصے کی شیپ میں ڈیفینیٹلی پورا جو پروسیس اس نے 1-2 ماہ یا 4 ماہ لگایا ہے کیا، تو وہ ہر ایک سٹیپ اس میں نہیں لکھ سکتا۔ تو وہ ڈرائنگ انفرنسز یعنی کہ جو اس کے خلاصہ جات ہیں اس کو نوٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ ریسرچ رپورٹ کیا ہے؟ از اے کنسیڈرڈ ایز اے میجر کمپوننٹ آف ریسرچ اسٹڈی۔ کوئی بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی تحقیق ہے اس کا سب سے اہم اور سب سے آخری جو پارٹ ہے وہ ریسرچ رپورٹ ہے یا رپورٹ رائٹنگ اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ریسرچ کا جو ٹاسک ہے، ہم ریسرچ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نالج ہے، ایک تو کوئی پرابلم جو ہے اس کا پتہ چلے، اور پھر پرابلم کا جو سلوشن ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے۔ تو اگر سلوشن ہم نے نکال لیا ہمیں اپنی حد تک تو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ رپورٹ کی شکل میں ہم شائع کریں گے۔ اگر لوگوں تک وہ نالج نہیں پہنچتا تو پھر اس ریسرچ کا فائدہ یا اس ریسرچ جو ہم نے کی ہے اس کا لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ریسرچ اسی وجہ سے جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ اس تیاری کے وقت بھی اس کی جو ہے وہ انتہائی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو ہمارے ریزلٹس ہیں ہم نے اس کو اور جو پورا پروسیس ہے اس کو الیبوریٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ریسرچر ہے اس کا ٹاسک، کیونکہ ہم نے ریسرچ ڈیزائن میں دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے کہ اینڈ کے اوپر رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے، تو پورا جو ریسرچ ڈیزائن، تو اگر ریسرچ رپورٹ نہیں لکھی جائے گی، رزلٹ پتہ چل جائے
رپورٹ ہی نہ لکھی جائے تو بھی پورا جو ریسرچ کا پروسیس ہے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے. تو دا پرپز آف ریسرچ از ناٹ ویل سروڈ انلیس دا فائنڈنگ آر میڈ ناؤن ٹو ادر. جب تک دوسرے لوگوں کے علم میں آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا تو جو ریسرچ ہے اس کا جو پرپز ہے وہ ویل ناٹ ویل سروڈ جو ہے وہ آتا ہے. تو رائٹنگ آف رپورٹ از دا لاسٹ اسٹیپ ان دا ریسرچ اسٹڈی. تو مختلف جو اسٹیپس ہیں انوالو ہیں کوئی بھی ریسرچ رپورٹ لکھتے ہوئے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تو لاجیکل انالیسز آف دا سبجیکٹ میٹر ہے. اس کے بعد پریپریشن آف فائنل آؤٹ لائن، پریپریشن آف رف ڈرافٹ ہے، پھر ری رائٹنگ کرتے ہیں اور پالشنگ کرتے ہیں، پھر پریپریشن کرتے ہیں فائنل بیبلیوگرافی کی، اور آخر کے اوپر جو ہے وہ ریٹن ہم رائٹنگ دا فائنل ڈرافٹ جو سب سے مین ہماری رپورٹ ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف جو اسٹیپ ہیں، سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسز آف دی سبجیکٹ میٹر. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. جب رزلٹ ہم نے کمپائل کر لیے، رزلٹ دیکھ لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ ہم نے لکھنی ہے. تو جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے پرائمرلی کنسرنڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف سبجیکٹ. ٹو وے ہیں ڈیولپ سبجیکٹ، لاجیکل اور کرونالوجیکل. لاجیکل کیا ہے؟ لاجیکل ڈیولپمنٹ از میڈ آن دا بیسس آف مینٹل کنسنشن اینڈ ایسوسیشن بٹوین دا ون تھنگ اینڈ ادر بائی مین آف انالیسز. ہم ایک ذہنی طور پر جو ہے وہ اپنا تیار کرتے ہیں کہ پورا جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس کو کس طرح سے جو پریزنٹ کرنا ہے، اور جو مختلف پروسیس اڈاپٹ کیے تھے اس کا آپس میں لنک اور جو بھی رزلٹ. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ another by means of analysis. تو لاجیکل ٹریٹمنٹ آفن کنسسٹ ان ڈیولپنگ دا مٹیریل فرام دا سمپل پاسبل ٹو موسٹ کمپلیکس اسٹرکچر. یعنی کہ ہم یہ نہیں ہے کہ فائنلی اپنا رزلٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے پیج کے اوپر لکھ دے. تو کیا کرتے ہیں کہ اپنا وہ پورا اسٹڈی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، پہلے انٹروڈکشن وغیرہ ہے، اس طرح جو چیزیں جو ہے وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. مٹیریل اپنا اس طرح سے اس کو سمرائز کرتے ہیں. کرونالوجیکل کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ از بیسڈ آن کنیکشن اور سیکوینس ان ٹائم، کہ جو ہم نے ریسرچ کی، جو ہمارے پاس رزلٹ ہیں ان کا اور ٹائم اور occurrence the direction of knowing or making something usually follow the chronological order. کرونالوجیکل ایج آپ نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کرونالوجیکل ایج یہی ہے کہ جو انسان کیسے کیسے جو گریجولی اس کی ایج میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کرونالوجیکل ایج کہتے ہیں. تو کرونالوجیکل آرڈر ہے ایسے بھی بالکل اسی طرح کے آہستہ آہستہ یہ جو پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. تو جو ہم نے انالیسز کی ہے، جو سب ہمارا جو بھی ٹاپک تھا اس کے اوپر جو رزلٹ کنکلوڈ کیے، جو انالیسز کیے، تو وہ تمام جو چیزیں ہیں اس آرڈر میں یا ٹائم سیکوینس جو ہے اس کے مد نظر رکھ کے جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے، یعنی کہ ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ایک آؤٹ لائن تیار کریں گے. جی آپ نے رپورٹ لکھنی ہے، پریپریشن آف فائنل آؤٹ لائن. فائنل آؤٹ لائن کیا ہے؟ آؤٹ لائن آر دا فریم ورک اپون وچ لانگ ریٹن ورکس آر کنسٹرکٹیڈ. کہ یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ جیسے ہے. تو اسی طرح جس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ میں پورا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا تھیسز ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں، یہ اس پیج کے اوپر ہے. تو کوئی بھی ریسرچ رپورٹ لکھنے سے پہلے بھی ایک جو فریم ورک ہم بناتے ہیں، پوری آؤٹ لائن بناتے ہیں، وہ فریم ورک کے جو پورا ورک ہے جو ہم نے کیا تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. پہلے پیج کے اوپر کیا ہوگا، جو ابسٹریکٹ آئے گا، پھر انٹروڈکشن کا پورشن آئے گا، پھر جو ریسرچ آبجیکٹیو ہیں وہ آئیں گے، جو اگر ہمارا کوئی ہائپوتھیسس سیٹ کیا ہوا ہے وہ، پھر آگے جو لٹریچر اس کا جو ہم نے کیا ہے، تو پورا جو ہے وہ فریم ورک تیار کرتے ہیں. دے آر این ایڈ ٹو لاجیکل آرگنائزیشن آف مٹیریل اینڈ اے ریمائنڈر آف دا پوائنٹ ٹو بی اسٹریسڈ ان دا رپورٹ. تو فریم ورک جب ہم بنایا ہوتا ہے تو آؤٹ لائن پوری وہ بنائی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی رپورٹ لکھتے ہوئے کوئی چیز مس کر رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی یہ ہمارا پوائنٹ، یہ جو سٹیپ ہے وہ ہمارا رہتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، پریپریشن آف رف آؤٹ لائن ہم نے بنا لی. اس کے بعد ایک رف ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں کہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ رف شیپ ہوتی ہے. ریسرچ now sits to write down what he has done in the context of his research study. اس نے جو پورا ریسرچ کی ہے اس میں کیا کیا کام اس نے کیے، کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا، جو مختلف آرٹیکل اس نے ریڈ کیے، ان سے جو نالج لیا، تمام جو چیزیں ہیں
वो एक रफ शेप में लिखना शुरू कर देता है. He will write down the procedure adopted by him, कि कौन सा उसने मेथड जो है, ये कौन सा रिसर्च डिज़ाइन उसने यूज़ किया, डाटा कलेक्शन टेक्निक उसने कौन सी की, पॉपुलेशन उसकी कौन सी थी, सैम्पल साइज उसका क्या था, रिजल्ट वगैरह उसके क्या निकले हैं, उसका कंपैरिजन दूसरी जो स्टडी अगर उससे रिलेटेड हुई हैं तो उनके साथ क्या है, उसकी फाइंडिंग क्या है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें जो है वो लिखना शुरू करता है. कलेक्टिंग ऑफ मटेरियल इसमें आ जाता है. उसके अलावा टेक्निक जो है एनालिसिस की, वो उसने कौन से, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो उसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, फाइंडिंग उसकी कौन सी है, जनरलाइजेशन एंड द वेरियस सजेशन फॉर फ्यूचर रिकमेंडेशन वो क्या क्या दे रहा है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अपनी उस रिपोर्ट में लिखता है, लेकिन ये फाइनल नहीं होता, ये रफ ड्राफ्ट की शेप में वो तैयार करता है. उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसका रीराइट करता है और पॉलिश करता है रफ ड्राफ्ट को. तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सी यानी कि कांट छांट जो है वो करनी होती है. डाटा हमारे पास मौजूद है, तो एक प्रॉपर जो शेप है कि लिखना कैसे है, मुख्तलिफ जो स्टाइल हैं आजकल, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का APA6 जो है वो चल रहा है. तो जो भी थीसिस एमफिल लेवल का हो या PhD लेवल का हो, तो वो APA6 स्टाइल के तहत जो है वो लिखा जाता है. तो रीराइट और पॉलिशिंग का मतलब यही है कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो एक तो आपने वो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग को नोट करना है कि ग्रामेटिकली उसको देखना है, स्पेलिंग देखना है, फिर आपका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होगा, मार्जिन आपका कितना होगा, पेज का नंबरिंग आपने कहाँ पे लगाना है. तो ये जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं. उसके अलावा फिर आपने जो बिब्लियोग्राफी तैयार करनी है, यानी कि जो आपने रेफरेंसेस देने हैं वो कैसे देने हैं, किस स्टाइल में देने हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है. मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है फार्मर राइटिंग. यूजुअली दिस स्टेप रिक्वायर मोर टाइम देन द राइटिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट. रफ ड्राफ्ट में तो आपके पास जो जो डाटा था आपने उसको कंक्लूड कर लिया और जो है वो एक पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली. अब आपने इसमें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, रीराइट करना है कि इसमें कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, इसमें से अगर कोई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है और कौन सी अगर निकालनी है तो वो कौन कौन सी है. तो केयरफुल रिवीजन जो है वो की जाती है. जिस तरह कोई भी सब्जेक्ट हम तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली पहली मरतबा जब कोई सब्जेक्ट हमें मिलता है तो हम पहली दफ़ा जब उसे पढ़ते हैं तो हमें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी उतनी अच्छी तरह जो है वो समझ नहीं आती. तो रिवीजन क्यों करते हैं, ताकि वो जो काम जो हमने किया है, जो याद किया है, तो वो अच्छी तरह से रिवाइज हो सके, हमारे जो जहन है उसमें जो हमारे लिए वो ज़हन नशीन हमारे हो जाए. तो जो ड्राफ्ट है उसको रीराइट करने का मकसद भी वही है कि केयरफुल रिवीजन है, जो आपने लिख लिया है रफ ड्राफ्ट को, फिर उसको रिवाइज करते हैं. मेक द डिफरेंस बिटवीन मीडियोकर एंड गुड पीस ऑफ राइटिंग. कि अगर आप अच्छा, आपको लिखने का आइडिया है तो एक अच्छे शाहकार आप तख्लीक करेंगे. अदरवाइज क्या है कि मीडियोकर जो है राइटिंग की शेप में वो आएगी, तो फिर डेफिनेटली आपको, अगर आप वैसे जमा करवाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता. आपको कहते हैं जी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं ठीक, आप इसको करवाएं. वाई री राइटिंग एंड पॉलिशिंग, वन शुड चेक द रिपोर्ट फॉर वीकनेस इन लॉजिकल डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन. Researcher should give due attention to the fact that in his rough draft he has been consistent or not. तो उसके अलावा ही शुड चेक द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, स्पेलिंग एंड यूजेज. इनकी जो सेंटेंस वो लिख रहा है जैसे, तो उनका स्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखता है. उसके बाद क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या है, जो भी हम रिसर्च का मतलब ही क्या है कि ऑलरेडी कोई जो चीज़ है वो डिफ़ाइन होती है, हम उसको सामने रखते हुए दोबारा जो है वो तहकीक का अमल जो है वो शुरू करते हैं. रिसर्च दोबारा बार बार जो है वो तहकीक करते हैं. तो डेफिनेटली जो आपने टॉपिक किया होगा तो आपको उससे मुतल्लिक जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं से तो मिला होगा. तो आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जहाँ जहाँ से भी हेल्प ली है, चाहे वो आर्टिकल हों, चाहे वो इंटरनेट सोर्सेज हों, चाहे वो बुक्स हों, यानी कि पब्लिश्ड बुक्स हैं वो हों, या कोई भी जो चीज़ है आप यानी कि जिस चीज़ से आप हेल्प ले रहे हैं, आप अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन तमाम को कोट करना ज़रूरी होता है अपनी रिसर्च में. क्योंकि आप कोई भी चीज़ अपनी तरफ से जो है वो नहीं उसमें ऐड कर सकते. तो आपने अगर कोई कोट करनी है, कोई कोटेशन लिखनी है, या ऑलरेडी कोई स्टडी हो चुकी है तो उसको कोट करना है उसमें.
تو وہ جو پروسیس ہے وہ ریفرنسنگ جو ہم نے دینے اس کو کیا کہتے ہیں بیبلیوگرافی. تو بیبلیوگرافی پارٹ ہے ریسرچ رپورٹ کا. یہ کیا ہے اس میں وہ لسٹ آف بکس آ جاتی ہیں ان سم وے پریٹینڈ ٹو دا ریسرچ وچ ہیز بین ڈن, کہ جو ریسرچر ہے اس نے وہ تمام بکس ہیں چاہے انٹرنیٹ سورسز ہیں چاہے آرٹیکلز ہیں لائبریریز ہیں, لائبریری میں جو بھی آپ نے بکس کنسلٹ کی ہیں, میگزین ہیں, نیوز پیپر ہیں, تو ان تمام جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ لسٹ بن جاتی ہے. کنٹین آل دوز ورکس وچ دا ریسرچر ہیز کنسلٹڈ, کہ اس نے وہ تمام جو چیزیں دیکھنی ہیں جو کہ اس نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جن سے استفادہ حاصل کیا ہے, جہاں جہاں سے اس نے مٹیریل اٹھایا. بیبلیوگرافی شوڈ بی ارینجڈ الفابیٹیکلی اینڈ مے بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس. الفابیٹیکلی لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے فرسٹ جو پہلا پارٹ ہے اس میں جو نیم ہوتا ہے بکس کا یا آتھر کا نیم جو ہے, یعنی کہ اگر آرٹیکل ہے تو ڈیفینیٹلی آتھر کا نام آئے گا, یا پمفلیٹ وغیرہ تو اس کا جو نیم ہے آتا ہے. اور یہ جو نیم ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے کہ جو لاسٹ نیم ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے, اور جو فرسٹ نیم ہے وہ آگے ڈاٹ ڈال کے آگے اس کا جو فرسٹ نیم ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ فرسٹ نیم پہلا پارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کنٹین ہوتا ہے نیم آف میگزین, نیوز پیپر یا آرٹیکل. آپ نے جس آرٹیکل سے یہ اٹھایا ہے اپنا مٹیریل, اس آرٹیکل یا اس جرنل کا جو آپ نے ہے وہ ریفرنس دینا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل ہے, نیچے ایگزامپل دی ہے کتھوری سی آر, تو اس کا جو نام ہے کتھوری, اس کا کوٹھاری سی آر یہ اس کا سمجھیں لاسٹ نیم ہے, سی آر اس کا فرسٹ نیم تھا. اس کے بعد جو یہ بک ہے یا جو بھی اس نے اٹھایا ہے, ان کے بک ہے کوالٹیٹیو ٹیکنیک کے نام سے بک ہے, اور یہ پبلش ہوئی ہے نیو دہلی میں وکاس پبلشنگ ہاؤس پرائیویٹ لمیٹڈ, اور کس سال میں یہ پبلش ہوئی ہے 1978 میں. تو اس طرح جو ہے وہ ہم ریفرنس اپنا اینڈ کے اوپر تیار کرتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بیبلیوگرافی. تو اس کے بعد بیبلیوگرافی بھی ہم نے لکھ لی, تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں رائٹنگ دا فائنل ڈرافٹ. فائنل ڈرافٹ کیا ہے ہمارا, شوڈ بی ریٹن ان کنسائز اینڈ آبجیکٹیو اسٹائل. کنسائز اختصار نہایت مختصراً جو ہے وہ ہم اس کو لکھتے ہیں اور سمپل لینگویج میں لکھتے ہیں, اور ایسی ایکسپریشن یا ایسی جو لینگویج ہے اس کا استعمال نہیں کرتے جو دوسروں کے لیے قابل فہم نہ ہو, یا ایسی کوٹیشن یا ایسے جو ایکسپریشن یعنی کہ اٹ سیمز دیر میں بھی ایسے جو الفاظ ہیں وہ یوز نہیں کیے جاتے. ریسرچ مسٹ اوائڈ ابسٹریکٹ ٹرمینالوجی اینڈ ٹیکنیکل لینگویج. ٹیکنیکل لینگویج یہ یعنی کہ ہم اپنی لوکل لینگویج میں نہیں لکھ سکتے, کیونکہ ہم نے پبلش کرنا ہے پوری دنیا میں پبلش ہوگا, تو انٹرنیشنل جرنل میں اگر آپ پبلش کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو آپ نے جو اوور آل لینگویج ہے جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے, تو اس میں اس کو یعنی کہ ٹیکنیکل لینگویجز کا استعمال نہیں کرنا. ریسرچ رپورٹ شوڈ ناٹ بی ڈل بٹ مسٹ enthuse people and maintain interest and must show originality. ایک تو یعنی کہ جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ اس طرح سے ایک تو ڈل نہ ہو, اس کے بعد جو لوگو ہیں اس کے اندر جو ہے جو ان کا جوش ہے, یعنی کہ وہ اس کا ٹائٹل دیکھیں, اس کو پڑھنا یعنی کہ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو ان کا جو ہے وہ جوش ان کو آئے کہ جی ہاں پڑھنا چاہیے, یہ واقعی نالجیبل ہوگی چیز. اینڈ مینٹین انٹرسٹ اینڈ شو اوریجنیلٹی. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایک سامنے لکھتے رہیں, تو ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ حقیقت کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہونی چاہیے. اٹ مسٹ بی ریممبرڈ دیٹ ایوری رپورٹ شوڈ بی این اٹمپٹ ٹو سالو سم انٹلیکچوئل پرابلم. کہ جو رپورٹ ہے وہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی ایسا علم یا ایسی جو انٹلیکچوئل پرابلم ہے اس کو کوشش کی ہے حل کرنے کی. اینڈ مسٹ کنٹریبیوٹ دا سولوشن آف پرابلم اینڈ مسٹ ایڈ ٹو دا نالج آف بوتھ دا ریسرچر اینڈ دا ریڈر. کہ یہ ریسرچر کے لیے بھی جو ہے اس کے بھی نالج میں اضافے کا باعث ہو, اور جو ریڈر ہے جو اس کو پہلے مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اہم ہونی چاہیے. تو یہ مختلف جو اسٹیپ ہیں جو بھی ہم ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ریسرچ رپورٹ کے پارٹس کون سے ہوتے ہیں, لے آؤٹ اس کا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. لے آؤٹ آف ریسرچ رپورٹ جو ہے سب سے پہلے لے آؤٹ آف رپورٹ مین ایز ٹو وٹ دا ریسرچ رپورٹ شوڈ کنٹین. کمپریہنسو لے آؤٹ آف دی ریسرچ رپورٹ شوڈ کمپرائز. سب سے پہلے تو پریلیمنری پیجز ہوتے ہیں, اس کے بعد مین ٹیکسٹ ہوتا ہے, اور پھر اینڈ میٹر ہوتا ہے. پریلیمنری پیجز کون سے ہوتے ہیں, جس میں آپ کا ٹائٹل آ جاتا ہے, یعنی کہ ٹائٹل پیج ہے, اس پہ آپ جو آپ کا
सब्जेक्ट टॉपिक है वो भी आ जाता है, आपकी जो स्टडी है वो किस मकसद के लिए है, आपका नाम आ जाएगा, ये किस डिग्री के लिए वो आ जाता है। उसके बाद आपका जो सुपरवाइज़र है उसका आ जाता है। तो ये जो टाइटल में चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, और ये पब्लिश कब हुई, डेट वगैरह वो भी उसी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेजेस होते हैं एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि आपकी स्टडी को जो मुकम्मल करने में किन किन लोगों ने आपका जो है वो साथ दिया, आप उनका जो इजहार तशक्कर के तौर पे जो उनके लिए अल्फाज लिखते हैं, कोई 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो लिखते हैं, तो वो एक्नॉलेजमेंट में आता है। इन द फॉर्म ऑफ, उसके बाद प्रीफेस और फॉरवर्ड यानी कि पेश लफ्ज़, जिसे अगर हम आम भी कोई किताब खोले तो उसमें प्रीफेस या फॉरवर्ड होता है, पेश लफ्ज़ कि आपका इस ये जो आपने लिखी है रिपोर्ट, तो उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, तो वो किसके ऊपर होता है, प्रीफेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है प्रिलिमिनरी पेजेस में। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि ऐसी लिस्ट होती है जो कि टेबल्स के ऊपर मुबनी होती है और इलस्ट्रेशन या इनके ऊपर मुबनी होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि आपने पूरी रिसर्च में जो जो मेन आपके थीम हैं, जो जो मेन टॉपिक्स हैं, तो उनको जो है वो किया होता है कि उनका जो टॉपिक है या जो भी पोर्शन है वो लिखा होता है, और आगे फर्दर उसका लिखा होता है कि ये इस पेज से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ताकि जो भी रिसर्चर या रीडर है वो जिस पोर्शन को पढ़ना चाहे आपकी जो रिपोर्ट है, वो डायरेक्टली उस पेज को देखते हुए, फॉलो करते हुए वो उस पे डायरेक्टली जो पहुंच जाए। कोई भी हम अगर बुक उठाते हैं नॉर्मली फॉर्मल बुक्स जो है वो पढ़ने वाली, तो वो भी इसी तरह होती हैं कि हम देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो देखते हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम इस बुक में कहाँ पर है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर हम जो है वो पहुंच जाते हैं। तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कहते हैं। उसके बाद फिर आगे लिखी होती है टेबल ऑफ, लिस्ट ऑफ टेबल के अगर उस रिपोर्ट में कोई टेबल्स भी हैं तो वो उनकी लिस्ट होती है कि फलां नंबर पे जो टेबल नंबर 1 है वो किसके मतलब है और वो किस पेज के ऊपर है, टेबल नंबर 2 वो किसके मतलब है और वो किस पेज के ऊपर है। तो इस तरह जो लिस्ट ऑफ टेबल जो है वो होती है। इसी तरह फिर लिस्ट ऑफ ग्राफ भी एक होती है कि अगर ग्राफ बने हुए हैं तो जो पहला ग्राफ है वो किस के मतलब है, उसमें क्या चीज़ें शो हो रही हैं और वो किस पेज के ऊपर है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कवर किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद ये किस मकसद के लिए, द डिसीजन मेकर और एनी बॉडी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द रिपोर्ट कैन ईजिली लोकेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट के जो भी पढ़ने वाला है उसको पता हो, वो देखे टेबल ऑफ कंटेंट को, उसको लगे कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर पहुँचे। तो फॉर एग्जांपल बच्चे होते हैं छोटे, जब कोई नई बुक आती है तो सबसे पहले उर्दू की बुक ही फॉर एग्जांपल ले लें, हम भी जब छोटे होते थे तो क्या उर्दू की बुक जैसे ही आई तो सबसे पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखना है, उसको देखते कि हाँ इसमें कौन सी जो मज़ाहिया नज़म है, तो डायरेक्टली उसका पेज नंबर देखते हुए सबसे पहले उस कहानी को या उस नज़म को जो है वो हम पढ़ते थे। तो इसी तरह जो भी रीडर होता है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा आपकी रिपोर्ट में, वो डायरेक्टली उसको फॉलो कर उस आपके टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से जो है वो वहाँ पर बआसानी पहुँच जाए। उसके बाद होता है मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल डिटेल। उसमें आपका टाइटल ऑफ रिसर्च होता है, स्टडी टाइटल ऑफ रिसर्च होता है, स्टडीज रिपीटेड एट द टॉप ऑफ फर्स्ट पेज मेन ऑफ द मेन टेक्स्ट एंड देन फॉलो द अदर डिटेल ऑन पेज नंबर्ड कंसेक्टिवली बिगिनिंग विद द सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज। तो इस तरह जो है वो स्टार्ट होता है। तो ईच जो मेन सेक्शन है वो नए पेज से स्टार्ट होगा, यानी कि आधा पेज है वो ख़त्म हो गया, आधा पेज अभी खाली पड़ा था, नया सेक्शन स्टार्ट होना, तो वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। द मेन टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट शुड हैव फॉलोइंग सेक्शन। पहला सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च जो हमारी तहकीक है उसके बारे में तारफ़ होता है, अगर कोई हिस्ट्री उसमें ऐड करनी है तो वो भी उसमें हो सकती है। उसके बाद जो आपकी रिसर्च है, आपकी तहकीक, उसके मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव, वो क्लियरली डिफाइन होते हैं उसमें। बैकग्राउंड लिटरेचर व्यू जो है ऑब्जेक्टिव में के बाद आपका जो अगर कोई हाइपोथेसिस जो है आपका वो भी उसमें आ जाएगा। आपने जो मेथड अपनाया है वो एक शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे भी ऐड किया जाता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि आपने लिटरेचर रिव्यू करते हैं
کہ آپ کے ٹاپک سے متعلق جہاں جہاں پہ سے بھی آپ کو جو جو نالج ملا ہے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اپنی جو اسٹڈی ہے اس کے ساتھ اس جو ہے اس کا جو لنک ہے وہ بناتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ جو ہمارا ہوتا ہے وہ میتھڈالوجی آ جاتی ہے. میتھڈالوجی میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں کوئی بھی ریسرچ کی کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے اور پھر آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں آپ نے کون سا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا. اس میں آپ نے تمام جو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی کویسچنر آپ نے یوز کیا ہے اس کا بتانا ہوتا ہے. آپ نے وہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس کے لیے کون سا میتھڈ اپنایا ہے. آپ نے سیمپلنگ پاپولیشن آپ کی کس ایریا کی تھی, آپ نے سیمپلنگ کہاں سے کی, کتنے لوگ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں انکلوڈ ہے. ڈیٹا کلیکشن آپ نے کیسے کیا, کوئی کویسچنر دیا تھا یا انٹرویو کیے تھے یا آبزرویشن بیسڈ تھا. تو ان تمام جو چیزیں ہیں اس کو ہم میتھڈالوجی میں, اور پھر یہ جو میتھڈ ہے ڈیٹا ہم نے جو کمپائل کیا اکٹھا کیا اس کو پھر کیسے انالیسز ہم نے کیا, کون کون سی جو چیزیں ہیں, کون کون سے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کیے. تو ان تمام جو چیزوں کو ہم میتھڈالوجی میں ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے بعد رزلٹ کا پورشن آتا ہے. مین ٹیکسٹ میں ہی رزلٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے گراف کی مدد سے یا چارٹ کی مدد سے. اس کے بعد امپلیکیشن ڈران فرام دی رزلٹ, کہ جو رزلٹ ہے اس سے ہم اپنی ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ نکالتے ہیں. یہ ہمارا مقصد تھا اور یہ رزلٹ کی بنیاد کے اوپر یہ دیکھیں جی ہمارا یہ ویریفائڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, جو بھی ہائپوتھسس تھا وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو اس جو ہے وہ ہم اپنی ایک بنیاد پوری اس بناتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف فائنڈنگ ہوتی ہے اینڈ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کی رزلٹ بیس کی بنیاد کے اوپر اور ڈفرینٹ جو اسٹڈی ہیں ان کو ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے اور جو پرابلم جو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ فیس کر رہی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم فائنڈنگز اپنی بھی دیتے ہیں اور پھر ریکمنڈیشن دیتے ہیں جی کیسے اس کو ٹیکل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فیوچر ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کہ اگر اور کوئی تحقیق کرنا چاہے تو وہ کس ایریے کو ٹچ کر سکتا ہے, یا آپ کی جو تحقیق ہے آپ نے اس میں کون کون سی جو چیزیں ہیں جو کہ آپ سے رہ گئی ہیں جو آپ مکمل نہیں کر سکے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو مینشن نہیں کرنا, آپ نے ہر چیز جو ہے وہ کلیئر مینشن کرنی ہے جی یہ ایریا میرا رہ گیا ہے یا کوئی ایک ویریبل کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے صرف میل سے تو آپ ریکمنڈیشن میں دے سکتے ہیں جی یہ چونکہ صرف میل کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں جو رزلٹ ہے ان میں چینجز آ جائے اگر یہ فیمیل سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے. تو اس طرح آپ اپنی جو ریکمنڈیشن ہے وہ دیتے ہیں. پھر جو نیکسٹ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتا ہے کہ یہ اس بندے نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, یہ اس کی فائنڈنگ ہے, وہ دیکھتا ہے اور اس نے یہ ریکمنڈیشن دی کہ میں نے یہ ایریا نہیں ٹچ کیا تو میں اگر اس کو کروں تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک ریسرچ کا پورشن ریسرچ جو ہے وہ ٹاپک جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے کس ایریے کو جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنے ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور پھر آخر کے اوپر سمری اور عمومی طور پر تو ایبسٹریکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہمارے آتا ہے کہ ایبسٹریکٹ میں کہ آپ اپنی پورا خلاصہ 1 سے 2 پیجز میں 1 سے 2 پیراگراف میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ ہے کیا. تو اس طرح یہ جو پورشن ہے وہ مین ٹیکسٹ کہلاتا ہے جو کہ آپ کی پوری ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے جو آخری حصہ ہوتا ہے ریسرچ رپورٹ کا اینڈ میٹر وہی بیبلیوگرافی. اس میں کیا ہے اینڈ رپورٹ میں کہ ایک تو اپینڈکس ہوتے ہیں. اپینڈکس میں کیا ہے کہ should be enlisted in respect of all technical data such as questionnaire. آپ نے جو questionnaire یوز کیا تھا جس بیس کے اوپر آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ questionnaire کی کاپی آپ نے وہاں پہ اینڈ پہ لگانی ہوتی ہے. سیمپل انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ لگانی ہے. کوئی میتھمیٹیکلی ڈیریویشن اگر آپ نے کی ہے کوئی یوز کی ہیں تو وہ جو چیزیں اس طرح تمام جو چیزیں ہیں وہ لگانی ہے اپینڈکس میں. اس کے علاوہ بعد جو پھر نیکسٹ ہوتا ہے وہ بیبلیوگرافی آ جاتی ہے. وہ جو آپ کو بتائی گیا آپ نے جو پورے ریفرنسز دینے ہیں اے پی ایس اسٹائل آج کل کامن ہے تو وہاں پہ یعنی کہ ایک تو آپ نے جو مین ٹیکسٹ ہے اس میں یعنی کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کوئی آپ نے ڈیفینیشن کو کوٹ کیا تو ساتھ آگے اس جو آتھر ہے اس کا نام اور جس ایئر میں اس نے یہ بات کہی تھی وہ ایئر آ جاتا ہے. یہ 2 چیزیں تو وہاں پہ آپ نے آگے. بیبلیوگرافی کا ایک اینڈ کے اوپر پوری لسٹ ہے کہ اس نے وہ بات کی ہے وہی جو آپ نے اندر نام لکھا تھا وہی یہاں پہ نام ہوگا. تو نام ہوگا. اس کے بعد آپ کا جس جو ریسرچ میں اس نے آرٹیکل میں بات کی اس آرٹیکل کا ٹائٹل آ جاتا ہے. پھر آرٹیکل جو پبلش ہوا جس میں
جس جرنل میں اس جرنل کا ریفرنس جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ کس پیج کے اوپر یہ جرنل میں موجود ہے وہ آ جاتا ہے، کس ایئر میں یہ پبلش ہوا وہ آ جاتا ہے، والیوم نمبر اگر کوئی ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس میں آتی ہیں بیبلیوگرافی میں۔ تو یہ جو بیبلیوگرافی ہے وہ ہمیشہ الفابیٹیکلی اس لیے ہونی چاہیے کہ جب اگر کوئی جو ریڈر ہے وہ دیکھنا چاہے تو وہ وہاں سے دیکھے، تو اور ڈائریکٹلی دیکھے جی آپ ڈیفینیٹلی اندر جو آپ نے ریسرچ کوڈ کی اس میں تو صرف اس کا نام ہے اور جو ہے وہ ایئر آ رہا ہے، تو وہ آپ کا جو الفابیٹیکلی جو نام ہے اسی کے مطابق آپ کو اینڈ کے اوپر دیکھے گا بیبلیوگرافی میں، تو وہاں سے اس کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ جو اس نے بات کی تھی یا جو اس بندے نے کوٹ کیا تو یہ اس آرٹیکل میں یہ اس نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا تھا، وہ ڈائریکٹلی اس کو اس آرٹیکل سے پھر جا کے ریسرچ یا وہی آپ کی کاپی کر کے انٹرنیٹ کے اوپر اگر وہ ڈالتا ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے وہ آرٹیکل ڈھونڈنا، تو اس کو بیبلیوگرافی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈیکس ہوتے ہیں، انڈیکس کے الفابیٹیکل لسٹنگ آف نیم ہے، یعنی کہ اے بی سی ڈی اور جو بھی ہم نے جو مین ٹرمز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں جو کہ آپ نے اپنی اسٹڈی میں انکلوڈ کی ہوتی ہیں۔ آل الفابیٹیکلی لسٹنگ آف نیم پلیسز اینڈ ٹاپکس along with the numbers of the pages، اور ساتھ جو بھی ٹرمز ہے تو اس کے آگے پیج نمبر کے یہ ٹرمز کس کس پیجز کے اوپر موجود ہے۔ نمبر آف پیجز ان اے بک اور رپورٹ آن وچ دے آر مینشنڈ اور ڈسکسڈ should invariably be given at the end of report۔ تو انڈیکس جو ہے وہ اس طرح آخری جو ہے وہ پیجز ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ریڈر ہے وہ دیکھتا ہے جی یہ لفظ میں نے ڈھونڈنا ہے تو وہ لفظ کے حساب سے کہ یہ لفظ آپ کے کس کس پیج کے اوپر موجود ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو جا کے کنسلٹ آپ کی جو مین ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہماری ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے اس کا مکمل جو ہے وہ لے آؤٹ ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہم اپنی ریسرچ رپورٹ ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے کوئی کویشچن ہے وہ آپ جو ہے وہ کنسلٹ کر لیں، پوچھ سکتے ہیں۔